لا مکان اللہ لا زمان اللہ، تو نے بندوں کے دل میں محبت سے اپنے بنایا مکان، نور سے بھر دیے تو نے دل، تو جو ہے لامکان لامکان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا درس قرآن اسی سلسلے کا حصہ ہے، اور آپ حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ آج ہمارا موضوع مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا کی نشست نمبر 2 ہے۔ آج حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم جن پوائنٹس اور جن نکات پر گفتگو کریں گے وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے تنزل کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ نمبر 3، فتنہ تاتار نے عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب کیے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی۔ نمبر 5، دجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہیں۔ نمبر 6، ارباب کلیسا نے اہل علم پر کیا کیا مظالم ڈھائے۔ اور نمبر 7، امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع بھی وہی ہے جو پچھلے ماہ درس قرآن کا موضوع تھا، یعنی مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اور اس موضوع کے ضمن میں جو سوالات اٹھائے گئے، ان میں سے 3 سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جوابات گزشتہ درس میں دیے جا چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے تنزل کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ نمبر 3، فتنہ تاتار نے عالم اسلام پر کیا اثرات ڈالے۔ آج اس ضمن کا چوتھا سوال، اور اسی کے ضمن میں 5ویں سوال کا بھی جواب آ جائے گا کہ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ خود مغربی تہذیب کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا۔ تو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب کا آغاز کم و بیش 300 سال پہلے ہوا، لیکن مغربی تہذیب کا نسلی اور نظریاتی تعلق جو ہے وہ یونانی اور رومی تہذیب سے ہے۔
جو کہ ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں۔ یونانی تہذیب کی 4 بڑی خصوصیات مورخین نے بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ غیر محسوسات کی بے وقعتی، یعنی جو چیزیں حواس میں نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، جن کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ان کا انکار، ان کی اہمیت کی کمی۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں تو وہ چیزیں جن کو ہم مغیبات کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں نظروں سے غائب ہیں، سب سے زیادہ اہمیت تو انہی کو حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا جو آغاز ہوا سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی، اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی اور ایمان والوں کی پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا، جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، جن کو چھوا نہیں جا سکتا، جن کو سونگا نہیں جا سکتا، جن کو سنا نہیں جا سکتا، ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت جو یونانی تہذیب کی تھی وہ یہ کہ ایسی چیزوں کا انکار یا ایسی چیزوں کی بے وقعتی جن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، جو محسوس نہیں کی جا سکتی۔ دوسری خصوصیت یونانی تہذیب کی جو تھی وہ یہ کہ اس میں روحانیت کی کمی تھی، مادیت پر زیادہ زور تھا، لیکن ایمان اور روحانیت یہ چندہ اہمیت اور عظمت ان کے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ تیسری خصوصیت دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ پرستش، دنیا کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، فریفتگی کی حد تک، دیوانگی کی حد تک، عشق کی حد تک، مقصد اصلی کی حد تک، یعنی دنیا کو مقصد اصلی بنا لینا، یہ تیسری خصوصیت تھی۔ اور چوتھی خصوصیت یونانی تہذیب کی وطن کی محبت میں غلو، تشدد، افراط، مبالغہ۔ دیکھیے وطن کی محبت حدود کے دائرے میں ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ مطلوب ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے، صحابہ کرام کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور جو حضرات جا چکے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں بہت زرخیز، بہت سرسبز ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو مکہ بہت یاد آتا تھا۔ وہاں کی گنجی، ننگی، جلی ہوئی پہاڑیاں یاد آتی تھی، وہاں کی گھاس یاد آتی تھی، وہاں کی گلیاں، وہاں کے بازار یاد آتے تھے، اللہ کا گھر بھی یاد آتا تھا۔ تو وطن کی محبت انسان کی فطرت میں ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن وطن کی محبت میں غلو یہ غلط ہے، وطن کو خدا کا درجہ دے دینا یہ غلط ہے۔ اگر ایمان پر وطن کو قربان کرنا پڑے تو قربان کیا جا سکتا ہے، یہ سستا سودا ہے، البتہ ایمان پر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ باوجود ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا وطن تھا اور جسے کہتے ہیں جنم بھومی تھا، وہیں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں اٹھان ہوئی، وہیں بچپن گزرا، وہیں جوانی، وہیں نبوت ملی، لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ والوں سے، انصار سے کہہ دیا تھا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو انصار کو خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ ہی میں آ بسیں، اس لیے کہ آپ کا وطن ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ 4 خصوصیات تھیں یونانی تہذیب کی۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا انکار یا ان کی اہمیت کی کمی، روحانیت کا فقدان، دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ پرستش اور وطن کی محبت میں از حد غلو۔ پھر رومی تہذیب یہ بھی یونانی تہذیب کی جانشین بنی، تو عیسائیوں میں بھی ان دونوں تہذیبوں کے اثرات منتقل ہوئے، یونانی تہذیب کے بھی اور رومی تہذیب کے بھی۔ اور یہ جس کو ہم مغربی تہذیب کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ 4 چیزیں نظر آتی ہیں۔ مغیبات یعنی جو چیزیں عقل سے ماورا ہیں، حواس سے ماورا ہیں، ان کا انکار، اور روحانیت کا ایک قسم کا مذاق، اور دنیا کی محبت میں بہت آگے نکل جانا، اور وطن کی محبت میں غلو۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 4 چیزیں ہمیں مغربی تہذیب میں بھی نظر آتی ہیں۔ عیسائیت میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ رہبانیت کا بہت چرچا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ تو رہبانیت کا بڑا چرچا ہوا، یعنی ترک دنیا، اپنے خیال میں اپنے معبود کو، اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنے کے لیے دنیا سے لا تعلقی، اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے کنارہ کشی، پہاڑوں کی غاروں اور جنگل کے تاریک گوشوں میں گوشہ نشینی، اچھی چیزوں سے، لذیذ غذاؤں سے، صاف ستھرے لباس سے ایک قسم کی نفرت۔ ایسا چرچا ہوا رہبانیت کا کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رہبانیت کو انہوں نے شروع تو کیا تھا اپنے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کی حدود کا لحاظ نہ کر سکے، رہبانیت کی حدود کا لحاظ نہ کر سکے اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ جو جتنا گندا رہتا تھا اسے اتنا ہی نیک سمجھا جاتا تھا، جو اپنے آپ کو جتنی زیادہ تکلیف دیتا وہ اتنا ہی خوش ہوتا تھا کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ ایسے راہب بھی تھے جو زندگی بھر کوئی اچھی غذا استعمال نہیں کرتے تھے، صرف گھاس پر گزارا کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو سال ہر سال کھڑے رہتے تھے، تھک جاتے تو دیوار یا چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا سا سکون لے لیتے، وگرنہ نہ بیٹھتے تھے نہ لیٹتے تھے۔ بعض راہبوں کے بارے میں پڑھا کہ عیسائیوں کے ہاں فخریہ طور پر ان کا ذکر کیا جاتا تھا کہ فلاں ایسا اللہ والا راہب گزرا ہے
کہ 50 سال تک اس کے منہ پر پانی کا ایک چھینٹا بھی نہیں لگا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا. اس بات کو فخریہ طور پر بیان کیا جاتا تھا. اور فلاں راہب ایسا گزرا ہے جس نے کئی سال تک کبھی غسل نہیں کیا، اور فلاں نے کبھی استنجا نہیں کیا. اس چیز کو فخریہ طور پر بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے واسطے سے ایسا بے مثال مذہب عطا فرمایا کہ طہارت، نظافت اور صفائی اس کا ایک جز ہے، بہت بڑا حصہ ہے. کہاں تو وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ساری زندگی پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ پر نہیں پڑا لہذا وہ بڑا مقرب اور اللہ کا بڑا محبوب ہے، اور کہاں وہ مذہب جس میں 5 دفعہ تو وضو ہے ہی، اگر کوئی سارا دن ہی با وضو رہے تو وہ اور زیادہ اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے. جتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اتنا ہی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ وضو کا اہتمام کرتے، غسل کا اہتمام کرتے، کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرتے، بالوں کی صفائی کا اہتمام کرتے، اور اپنے زمانے کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہوتی تھی وہ استعمال فرماتے. تو بتا یہ رہا تھا کہ ایک وقت عیسائیت پر یہ گزرا، ایسا گزرا کہ رہبانیت کا بڑا چرچا. یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تقاضوں اور دنیا کی ذمہ داریوں اور اہل و عیال اور قرابت داروں سے اور لذیذ غذاؤں اور صاف ستھرے لباس سے بالکل دور رہا جائے تو اللہ خوش ہوگا. 11ویں صدی تک، 11ویں صدی عیسوی تک اہل کلیسا یہ چھائے رہے، ان کا راج تھا پوری عیسائی دنیا پر. اس کے بعد مذہب اور عقل میں، یا یوں کہہ لیں کہ اہل کلیسا اور روشن خیالوں میں چپقلش شروع ہو گئے، لیکن اقتدار تھا ارباب کلیسا کا. چنانچہ جو شخص بھی کلیسا کی روایات سے ہٹ کر، بائبل کی آیات سے ہٹ کر، عیسائیت کی قدیم تعلیمات سے ہٹ کر کوئی سوچ، کوئی نظریہ، کوئی تحقیق پیش کرتا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا. لکھا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ دانشوروں، روشن خیالوں، سائنسدانوں، موجدوں، محققوں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، جن کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے 32,000 کو زندہ جلا دیا گیا. پھر یہ جو روشن خیال تھے، محققین، موجدین، سائنسدان، یہ اہل کلیسا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا جس کی نسبت مذہب کی طرف یا کلیسا کی طرف تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چپقلش اور جنگ شروع ہوئی اہل کلیسا کے درمیان اور دانشوروں کے درمیان، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دانشوروں نے، سائنسدانوں نے، محققین نے، موجدین نے ہر اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا جس کی نسبت مذہب یا کلیسا کی طرف تھی، خواہ وہ عقیدہ ہو، وہ علم ہو، وہ آداب ہوں، وہ اخلاق ہوں، وہ مذہبی عبادات. حقیقت میں سخت
افراط و تفریط پائی جاتی تھی ان دونوں طبقوں میں. ایک طرف اہل کلیسا تھے جو ہر نئی تحقیق کو، ہر نئی ایجاد کو، ہر نئی فکر کو الحاد اور بے دینی کا نام دیتے تھے، اور دوسری طرف وہ روشن خیال تھے جو ہر اس چیز کی نفی کرتے تھے جس کی نسبت مذہب کی طرف تھی. پھر روشن خیالوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ عوام کو مذہب کے نام سے بھی نفرت ہو گئے. روحانیت کا مذاق اڑایا جانے لگا، مادیت کا غلبہ ہو گیا، اور وہ اس میں امتیاز نہ کر سکے کہ یہ جو ارباب کلیسا ہماری تحقیقات کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں الحاد کہتے ہیں، تو اس میں کہاں تک مذہب ذمہ دار ہے اور کہاں تک مذہبی رہنما ذمہ دار ہے. اس لیے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، مذہب اور مذہبی رہنما. تو ہو سکتا ہے ایک چیز مذہب کی نظر میں صحیح ہو، لیکن مذہبی رہنما اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے جمود کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہوں، مگر روشن خیال اس میں امتیاز نہ کر سکے. یہ جو آج کوشش ہو رہی ہے نا کہ بھائی وہی ماحول پیدا کیا جائے جو کسی وقت ارباب کلیسا اور دانشوروں کے درمیان تھا، وہی ماحول، وہی چپکلش پیدا کی جائے، اور جیسے اس وقت کے دانشوروں نے ہر اس چیز کی نفی کر دی، انکار کر دیا جس کی نسبت مذہب کی طرف تھی، تو آج بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے. لیکن ایسا ماحول کوشش کے باوجود بنایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے جو مذہب دیا اور مذہبی رہنما دیے، وہ کسی بھی صحیح تحقیق یا صحیح ایجاد اور صحیح فکر کی نفی نہیں کرتے اور اس کو الحاد اور بے دینی نہیں کہتے. کوئی عالم ایسا نہیں جو چاند پر پہنچنے کے دعوے کو بے دینی کہتا ہو، کہ جو دعویٰ کرے گا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو وہ بے دین ہے. کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو اس کو بے دینی کہے کہ اگر ہم یہ نظریہ پیش کریں کہ چاند گھوم رہا ہے، ستارے گھوم رہے ہیں اور سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو یہ بے دینی ہے. کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ایسی بات کہہ سکے، سوائے کہ بہت ہی کم علم ہو جس کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. وگرنہ جو قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا اور ان چیزوں کو بے دینی قرار نہیں دیتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ ماحول پیدا ہو گیا، چپکلش کا ماحول، افراط و تفریط کا ماحول. دونوں طبقے اپنی حدود سے تجاوز کر گئے اور مذہب کا مذاق اڑایا جانے لگا اور روحانیت کا مذاق اڑایا جانے لگا. یہ موقع تھا کہ مسلمان اٹھتے اور یورپ میں اسلام کی تبلیغ کرتے، مگر مسلمان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے یورپ پر مادی سوچ کا اور دجالی سوچ کا غلبہ ہو گیا. کیا معیشت، کیا معاشرت، کیا سیاست، کیا حکومت، کیا نفسیات، کیا اخلاق، کیا علم، کیا ادب، ہر چیز پر مادیت کا غلبہ اور عقل سے جو ماورا چیزیں ہیں ان کا انکار، اللہ کا انکار، نبوت کا انکار، مذہب کا انکار، آخرت کا انکار، فرشتوں کا انکار، تقدیر کا انکار، جنت دوزخ کا انکار. یہ ایک عمومی سی فضا بن گئی. زیادہ سے زیادہ دانشوروں نے یہ رعایت دی کہ اگر کسی کا مذہب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو وہ مذہب کو اپنی پرائیویٹ زندگی میں اختیار کر لے. ایسا مذہب جس کا نہ تجارت سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، نہ اجتماعی زندگی سے تعلق.
تو مذہب ایک پرائیویٹ معاملے کے طور پر تو رکھ سکتے ہو، لیکن اجتماعی زندگی کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر اس کے حوالے ہمیں بعض دانشوروں، صحافیوں، کالم نگاروں کی تحریرات میں ملتے ہیں کہ مذہب ایک انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، تجارت ہم جیسے چاہیں کریں، حکومت جیسے چاہیں چلائیں، سیاست جیسے چاہیں کریں، لیکن مذہب وہ اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، گھر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بازار سے، مارکیٹ سے، ایوان حکومت سے، بین الاقوامی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مادی سوچ، یہ دجالی سوچ، یہ پوری مغربی تہذیب پر چھائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور میں اگر اس دجالی اور مادی سوچ کا ایک جملے میں خلاصہ نکالنا چاہوں تو وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کی جو مغربی اور دجالی تہذیب کا ہے، اس کا حقیقت میں نعرہ یہ ہے کہ لا موجود الا البطن والمعدہ، کچھ موجود نہیں ہے سوائے پیٹ اور معدے کے، کوئی چیز نہیں۔ جبکہ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اسلام کا نعرہ تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب نے جو نعرہ دیا، جو سوچ دی، وہ یہ کہ پیٹ کے سوا، معدے کے سوا، مادی فائدے کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اصل مقصود انسان کی زندگی کا معدہ اور پیٹ اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہے۔ تو یہ جو چوتھا اور پانچواں سوال تھا کہ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی، تو ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی گئی، اور یہیں سے ہم منتقل ہوتے ہیں چھٹے سوال کی طرف کہ دجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہیں۔ دجال اور دجالی تہذیب کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی، بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی وقت میں اس وقت بہت سی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ میں ان کتابوں کے اور احادیث کے مطالعے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دجالی تہذیب کے 4 ترکیبی عناصر ہیں۔ سب سے پہلا عنصر اس کا وہ ہے دجل، جیسا کہ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف خود دجال کا نام ہے۔ دجال کا یہ جو لفظ ہے، یہ دجال کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، ملمہ سازی کرنے والا۔ یہ جو دجالی تہذیب ہے، اور میں مغربی تہذیب کو بھی دجالی تہذیب ہی سمجھتا ہوں، اس کا پہلا عنصر وہ دجل اور فریب ہے، دھوکہ، جھوٹ، ملمہ سازی۔ لیکن یہ کہ عام دکاندار دھوکہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں نظریات میں، افکار میں۔ اپنے جھوٹے نظریات کو انہوں نے ملمہ سازی کے زور پر پوری دنیا میں مقبول کروا دیا، ان کا پرچار کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نعرہ آزادی نسواں، عورت کو آزادی دی جائے۔ اب یہ بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں عورت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، تو بعض دیہاتوں کی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، عورت کتنی مظلوم ہے، جلی ہوئی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، اور ستم چشیدہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ عورت کتنی مظلوم ہے۔ لیکن کیا واقعی
یہ مظلوم عورت کو حق دینا چاہتے نہیں، یہ عورت کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آزادی نسواں کے نعرے کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو ایک جن سے عرصہ بنانا، ایک عیاشی کا سامان بنانا۔ آپ بتائیے کہ پردے کا کیا تعلق ہے آزادی نسواں کے ساتھ؟ کہ عورت کو اگر پردے سے محروم کر دیا جائے تو عورت کو آزادی مل جائے گی؟ عورت کو شوق پیس بنا دیا جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ عورت کو بدکاری کی، زناکاری کی آزادی دے دی جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ تو بظاہر یہ الفاظ بڑے خوبصورت، آزادی نسواں، نعرہ بڑا پرکشش، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو، دنیا بھر کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے، مقصد بن جائے اپنی شہوت کی پیاس بجانا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بجھا لی جائے، جو چاہے جس عورت کے ساتھ چاہے اپنی شہوانی پیاس بجھا لے، باقی نکاح کی ضرورت نہ رہے۔ کہاں تو وہ عورت جو منکوحہ بن کر حقوق کی حقدار بنتی ہے اور گھر کی شہزادی بنتی ہے، اور کہاں وہ عورت جو چند روپے کے بدلے میں بازاروں میں، چرواہوں میں، مارکیٹوں میں اپنی عزت و ناموس بیچتی پھرتی ہے۔ تو مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، لیکن نعرہ بڑا پرکشش ہے۔ اسی طریقے سے یہ آزادی رائے کہ میں ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اب بظاہر بڑا پرکشش نعرہ ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، جو چاہے اپنی رائے کا اظہار کر دے، بہت اچھا نعرہ ہے۔ لیکن ظالم اس نعرے کی آڑ میں کیا چاہتے ہیں کہ جو چاہے اللہ کا مذاق اڑا دے، جو چاہے نبی کا مذاق اڑا دے، جو چاہے قرآن کا مذاق اڑا دے، جو چاہے مقدس شخصیات کا مذاق اڑا دے، فرشتوں کا مذاق اڑا دے۔ جب اعتراض کریں ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں یہاں تو آزادی رائے ہے، ہر شخص کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر ہم کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایک تیسرا نعرہ ان کا دیکھیں، معیار زندگی کی بلندی، معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ یہ معیار زندگی کا بلند کرنا، یہ نعرہ کتنا پرکشش ہے کہ زندگی کا معیار بہتر سے بہتر ہو، لیکن اس نعرے کے ضمن میں کیا کیا جا رہا ہے؟ خواہشات بے پناہ، خواہشات کو بہت بڑھا دیا گیا، جبکہ آمدنی کے ذرائع کم، چنانچہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص سودی قرضے لینے پر مجبور ہے تاکہ اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکے۔ میں بھی چاہتا ہوں، زید بھی چاہتا ہے، بکر بھی چاہتا ہے، خالد بھی چاہتا ہے میری زندگی کا معیار بلند ہو۔ جو جھونپڑا نہیں بنا سکتا وہ بنگلہ بنانے کے چکر میں ہے، جو موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا وہ کار خریدنے کے چکر میں ہے۔ معیار زندگی کی بلندی، سودی قرضے لے رہے ہیں، ساری انسانیت کو سودی قرضوں میں جھکڑ دیا گیا۔ تو یہ جو دجالی تہذیب کا ہے، اس کا پہلا عنصر، پہلا لازمی جز وہ دجل اور فریب ہے، کہتے کچھ ہے اور مقاصد کچھ اور ہیں۔ دوسرا میں جو سمجھا ہوں اس کا عنصر وہ مادیت، بس جو کچھ ہے یہ ظاہر نظر آنے والی زندگی ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا بنیادی عنصر وہ لذتیت، لذت حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا یہ دجالی تہذیب کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے جس طریقے سے چاہے لذت حاصل کرے۔ اور چوتھا اس کا عنصر وہ شہوانیت۔ یہ چار بنیادی عناصر ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں، ابھی میں نے پرسوں ہی خبر پڑھی کہ امریکی صدر اوباما نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی۔ آپ اندازہ کیجئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جنس پرستی کی حمایت کی جا رہی ہے، فطرت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور جب اس نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی تو اخبارات نے لکھا کہ اس کی حمایت میں ایک دم امریکہ میں اضافہ ہو گیا، لوگ اس کی طرف پلٹ پڑے۔ یعنی ایک فرد کا تباہ ہونا الگ رہا، ایک گاؤں کا تباہ ہونا الگ رہا،
پورا معاشرہ، پورا ملک انارکی کی طرف، اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہا ہے. وہ گناہ جس کی وجہ سے ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اس طریقے سے مٹایا گیا کہ کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا جو عذاب ہم جنس پرست قوم کو دیا گیا. یعنی ان کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا پٹک دیا گیا، یہاں تک کہ سب تباہ و برباد ہو گئے. تو آج اس شخص نے، اوباما نے ان کی حمایت کی، اس قوم کی حمایت کی جو اس گندے عمل میں مبتلا ہے، تو پورے امریکہ میں اس کی حمایت میں اضافہ ہو گیا. آپ اگر غور کریں تو دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں سخت تضاد اور ٹکراؤ ہے. اور بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کی مغربی تہذیب، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے افادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آج کی مغربی تہذیب حقیقت میں دجالی تہذیب ہے. تو اس مغربی تہذیب کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تضاد ہے. اور آج سب سے بڑی جو جنگ ہے ان دو تہذیبوں کے درمیان ہے کہ دیکھیے کون سی تہذیب غالب آتی ہے، دجالی تہذیب غالب آتی ہے یا اسلامی تہذیب غالب آتی ہے. آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ دجالی اور مغربی تہذیب میں تو پہلا عنصر جو ہے وہ دجل ہے، فریب. لیکن اسلامی تہذیب میں کیا ہے کہ حق اور سچ، جو حق ہے اس کو حق کہو اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو. باطل کو باطل کہو اور اس کے ختم کرنے کی کوشش کرو، حق کو حق کہو اور اسے پھیلانے کی کوشش کرو. ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں جو حق ہے اس کا حق ہونا بتا دے، سمجھا دے، دل میں اتار دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے دے، اور باطل کا باطل ہونا ہم پر کھول دے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے. اسی طریقے سے بڑی پیاری دعا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت بتا دے، چیزوں کی حقیقت، شخصیات کی حقیقت، نظریات کی حقیقت. یہ نظریہ، یہ شخصیت، یہ چیز حق ہے یا باطل ہے، اے اللہ ہم پر اس کو کھول دے. تو دجل نہیں ہے بلکہ حقیقت، سچ، حق. جو حق ہے اس کو حق کہو اور حق کو پھیلاؤ، اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو اور اس کو مٹانے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اس میں مغربی دجالی تہذیب میں مادیت ہے اور اسلامی تہذیب میں روحانیت ہے. روحانیت کو ایک مبارک جملے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا سہارا لوں گا. انہوں نے جو سورہ کہف کی تفسیر لکھی تو اس میں فرمایا کہ سورہ کہف کی، پوری سورہ کہف کی تفسیر کا خلاصہ وہ ایک جملہ ہے، اور وہ کیا؟ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. یہ پوری سورہ کہف کا خلاصہ ہے. ما شاء اللہ کیا معنی؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. جو مادیت کے پرستار ہیں، جو اسباب کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب سے سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایک مومن کی سوچ یہ ہے کہ اسباب میں اثر اللہ ڈالتا ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ہمیں ہزار بار نہیں، خدا کی قسم کروڑ بار دکھا دیا جائے اور آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ اسباب سے یہ کر رہے ہیں، اسباب سے وہ کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین یہی ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکتا. سبب میں اثر اللہ پیدا کرتا ہے. اگر اللہ اثر پیدا نہ کرے تو سبب ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا ہے، سبب کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اس میں لذتیت اور شہوانیت یہ بنیادی عناصر ہیں. اسلام کہتا ہے لذت کا حصول جائز ہے لیکن حدود کے دائرے میں، شہوت کی تکمیل جائز ہے
لیکن حدود کے دائرے میں حد سے، اسلامی حدود سے آگے بڑھ کر کسی لذت کا حصول اور کسی شہوت کی تکمیل، یہ اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بھائی یہ دجالی تہذیب کے بنیادی 4 عناصر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دجالی تہذیب سے حد الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور قول کا سہارا لوں گا جس میں وہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کے زوال کو عروج میں بدلا تھا، اسی چیز سے اس امت کے آخری حصے کے زوال کو بھی عروج میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور ایک اور قول سنانا چاہوں گا اپنے قریب کے زمانے کے ایک مفکر، عالم اور قائد کا۔ 1915 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص زوال امت کا علاج دریافت کرے اور وہ کہے کہ ایک ہی جملے میں امت کے زوال کا علاج بیان کیا جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ امت کے زوال کا علاج یہ ہے کہ قرآنی معارف بیان کرنے والے مرشدین اور صادقین پیدا کیے جائیں تو اس امت کے زوال کو عروج میں بدلا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ اس امت کے پہلے حصے کو جس چیز سے عروج ملا تھا، اس امت کے آخری حصے کو بھی اسی سے عروج مل سکتا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی جس سے امت کے پہلے حصے کو عروج ملا؟ وہ قرآن تھا۔ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کا فہم، قرآن پر عمل اور قرآن کو اپنا دستور اور منشور بنانا، یہ چیز تھی جس نے عرب کے بدووں کو اور عرب کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں جو پہلے بھی سنایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے کہ ہم عرب دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ہمیں عزت ملی، عروج ملا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اگر ہم دوسری چیزوں میں عروج اور کمال تلاش کریں گے تو پھر ہم دوبارہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، امت کے پہلے حصے کو عروج ملا، کمال ملا قرآن کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ آج بھی اگر عروج اور کمال مل سکتا ہے تو وہ قرآنی تعلیمات کی اتباع کی بنیاد پر۔ میں تیسرا قول اس موقع پر سنانا چاہوں گا، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مولانا آزاد کا، اور تیسرا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اور واقعتاً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر میں امت کا ان سے بڑا شاید نباز، ہمدرد اور خیرخواہ شاید ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان سے بڑے علامہ بھی ہیں، ان سے بڑے مفتی بھی ہیں، ان سے بڑے محدث بھی ہیں، ان سے بڑے مفسر بھی ہیں، لیکن امت کا نباز، امت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا اور امت کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنے والا اور ان کا حل پیش کرنے والا، عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھانے والا، شاید ان سے بڑا کوئی نہ ہو۔ تو مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے ہا ہو کر تشریف لائے تھے تو مشہور ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کے زوال پر، پستی پر غور کیا تو دو سبب سمجھ میں آئے۔ ایک تو امت کے اندر انتشار اور افتراق،
اور دوسرے امت کی قرآن سے دوری، یہ ہے امت کے زوال کا سبب۔ اور فرمایا کہ میں جیل ہی سے عزم کر کے آیا ہوں کہ حد الامکان انتشار اور افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کروں گا، بچوں کے لیے مکاتب قائم کروں گا اور بڑوں کے لیے درس قرآن کے حلقے وہ قائم کروں گا۔ تو یہ تین نام ہو گئے۔ ایک چوتھا نام میں پیش کرنا چاہوں گا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میں چونکہ بعض اوقات ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بعض حضرات جو دیکھتے ہیں کہ وہ تو داڑھی منڈے تھے اور پھر ان کی بعض باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے بعض لوگوں کو اختلاف ہے، تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اقبال کی کیوں تعریف کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد اور مؤید بنانے کے لیے کم از کم دو ناموں کا سہارا لیا کرتا ہوں۔ ایک تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف بہت بڑے عالم ہی نہ تھے بلکہ واقعتاً امت کے بہت بڑے ہمدرد اور خیر خواہ بھی تھے، اور عالمی سطح پر ان کی علمیت کو، ان کی عملیت کو، ان کے مقام کو، ان کے کمال کو تسلیم کیا گیا۔ تو انہوں نے روائے اقبال کے نام سے عربی میں کتاب لکھی جس میں عالم عرب کو اقبال کی شاعری سے، اقبال کی فکر سے روشناس کروایا۔ اور دوسرا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد والے، انتقال فرما گئے۔ قدیم اور جدید دونوں علوم کے وہ حامل تھے، اور پاکستان میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی سرپرستی میں جتنے طلباء نے پی ایچ ڈی کیا، غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنے طلباء نے کسی کی سرپرستی میں پی ایچ ڈی نہیں کیا، اور 100 کے قریب کتابیں لکھی، اور ان کی وہ بہت ہی زبردست کتاب اقبال اور قرآن 1200-1300 صفحے کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بتائیں کہ اقبال کی شاعری حقیقت میں قرآن کی ترجمانی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو میں اقبال کا حوالہ دیتا ہوں، نہ تو میں ان کو مفتی سمجھتا ہوں، نہ محدث، نہ مطلق مقتدا کہ ان کی ہر بات میں اقتدا کی جا سکے اور ان کی ہر بات کو صحیح تسلیم کیا جا سکے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اقبال امت کا ایک خیر خواہ تھا، اور قرآن کریم کا طالب علم اور قرآن کریم کا ترجمان تھا۔ ممکن ہے اس سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہو، لیکن جان بوجھ کر میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، یا قرآن کے مقاصد اور معانی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، بلکہ سچی بات تو یہ کہ میں ان کا یہ دعویٰ پڑھ کر لرز گیا۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اگر میں نے اپنی شاعری میں کوئی بات قرآن کی ترجمانی کے، قرآن کے مقاصد کے خلاف کہی ہو تو مجھے قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے سے محروم فرما دے، اور مجھے قیامت کے دن سر عام رسوا کر دے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مناجات کی۔ تو بہرحال اقبال بھی قرآن کے حوالے سے، اور امت نے جو قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا اس کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں، میں چند اشعار ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، زیادہ تر تو اشعار ان کے فارسی میں ہیں، کچھ اردو میں بھی ہیں، کہتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اے مسلمان، تو ذلیل و خوار تو ہو گیا ہے قرآن کو چھوڑ کر، مگر شکوہ کرتا ہے گردش دوران کا۔ مسلمان اصل تو ذلیل ہوا، پستی میں گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن شکوہ کرتا ہے مغربی سازشوں کا، سامراجی سازشوں کا، گردش دوران کا، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، اے چون شبنم بر زمین افگندائی
در بغلداری کتاب زندائی، اے وہ مسلمان کہ تو شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر ذلیل ہو کر پڑا ہوا ہے، تیری بغل میں زندہ کتاب ہے، اگر تو اس کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ تجھے عزت و رفعت سے نواز سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ اور پھر کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تو بولتے ہیں، امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، برطانیہ کے، مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، لیکن آج عالم اسلام نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ قرآنی نظام ہے؟ نہیں، وہی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مسلمان نے اپنا رکھا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر کہتے ہیں بآیاتش کارے جز اینیس کہ از یاسین او باسا میری۔ اے مسلمان، تیرا قرآن کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے کہ اگر قریب المرگ کے قریب یاسین پڑھی جائے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے، بس یہ مسلمان کی سوچ رہ گئی کہ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھ دو تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ او اللہ کا بندہ، یہ کتاب مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تجھے عزت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض کو ذلیل کرتا ہے، بعض کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں صوفیے پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش ور نمی سازت بقرآن محفلش۔ اے اللہ، یہ صوفی صاحب جنہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے، قلندرانہ فقیرانہ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ قوالی سے تو مست ہو جاتے ہیں، اور عراقی کا شعر سن کر اور فلاں کا شعر سن کر ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جھوٹی حکایتیں، جھوٹی کہانیاں، قوالیاں اور شاعری سن کر اللہ وجد کی کیفیت چومتے، مزہ آ گیا، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، پڑھنے والوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، مقابلہ جاری ہوتا ہے، لیکن قرآن بیان کرے نیند طاری ہو جاتی ہے، قرآن کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا ماحول خراب ہوا کہ آج جو اچھے اچھے وائز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا قوالی بھی کروں تاکہ کم از کم میرا واز تو سن سکے، تو بڑے بڑے خطیب اور وائز وہ بھی قوال بن گئے تاکہ لوگ ان کی تقریر تو سن سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی تقریر سنتا ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وائز دست زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ وائز جو ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اونچے، معنی اور مقصد بڑا پست۔ کبھی خطیب کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، کبھی دیلمی کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن قرآن بیان نہیں کرتا۔ ہائے اللہ! اور کیا آخری اشعار سنا رہا ہوں، اور سچی بات یہ کہ میں نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے، لیکن اللہ نے عجیب اشعار کہلوا دیے اقبال سے، عجیب کہلوا دیے۔ کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگر است۔ ہائے اللہ!
کہتے ہیں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے میں علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس کی تاثیر، اس کی جامعیت، اس کی معنویت، اس کی گہرائی وہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ لوگوں جو تم رسمی طور پر قرآن کو کتاب سمجھتے ہو تو یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ مثل حق پنہا وہم پیدا استی زندہ پائندہ گویا استی۔ اے اللہ کیا عجیب شعر ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ کتاب، یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے اللہ کی طرح ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ اے اللہ آپ نہیں سمجھے کیا بات کہہ گئے اقبال۔ اللہ کے بارے میں اگر کہیں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، مسجد میں بھی وہ، مندر میں بھی وہ، جنگل میں بھی وہ، آبادی میں بھی وہ، فضا میں بھی وہ، ہوا میں بھی وہ، سورج کی کرنوں میں بھی وہ، چاند کی روشنی میں بھی وہ، ہر جگہ وہ ہے، اور ویسے کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا وجود اتنا عام کہ ہر جگہ، اور ویسے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن آسان اتنا کہ ایک چرواہا بھی سمجھ لے، اور مشکل اور گہرا اتنا کہ خدا کی قسم اگر اس بر ذخیر کے ذہین انسان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جاتی 950 سال، اور وہ قرآن میں غور کے علاوہ کچھ نہ کرتے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 950 سال کے بعد کہتے میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں، قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ گہرا اتنا ہے، جو جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے، اور قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ یہ یاد رکھنا، قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ ہم مسلمانوں نے تو قرآن سے بے وفائی کی ہے، قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ یہ زندہ کتاب ہے، ایسے نہیں پادری جل رہے اس کو جلاتے ہیں۔ ارے ایک پادری کے جلانے سے قرآن دنیا سے مٹ نہیں جائے گا، خدا کی قسم اور ابھرے گا قرآن۔ اور آخری شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں چوں بجاں رفت، ہوئے چوں بجاں رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شبد جہاں دیگر شبد۔ وہ کہتے ہیں قرآن جب اندر اتر جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے۔ جب قرآن اندر اترے، لیکن ہمارے ہاں قرآن اندر کہاں اترتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ہم ہیں وہ لوگ، ہم ہیں، جھوٹ کیوں بولیں، سچائی کا اقرار کرو۔ ہم ہیں وہ لوگ کہ ہمارے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا، اوپر اوپر سے لفظ بھی ہیں، آواز بھی ہے، قراتیں بھی ہیں، تجوید بھی ہے، تلفظ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن اندر نہیں اترتا۔ اندر اتر جائے تو جان بدل جائے، انسان بدل جائے، اور جب انسان بدلے گا تو پھر جہان بدل جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے جب قرآن کریم کے ساتھ ہم سچا تعلق قائم کریں گے، قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو اندر اتار لیں گے، تو خدا کی قسم ہم بدل جائیں گے۔ ہمارا زوال عروج میں بدل جائے گا، یہ دنیا پھر ہماری ہوگی۔ ہم قرآن کو اپنا قائد مانیں گے، دنیا ہمیں اپنا قائد مان لے گی۔ صحابہ نے قرآن کو قائد مانا تھا، قرآن کے پیچھے چلے، قرآن نے ان کو بلندی عطا کر دی۔ ہمارا زوال عروج میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو نہ تھامیں۔ یہ آخری نکتہ ہے، آخری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا ابھی انتہائی فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے قرآن کریم کے حوالے سے، یعنی کہ زندوں کے زندہ کلام کے حوالے سے، اور آج ہمارے اعلانات کا بیشتر حصہ قرآن کریم کے نشر و اشاعت، اس کے پیغام کے نشر و اشاعت
اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز اور جو مختلف تصانیف اس حوالے سے لکھی گئی ہیں، اسی پر انشاءاللہ ہمارے اعلانات مشتمل ہوں گے۔ آپ یہ سارے اعلانات سنتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ اب ہم ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مقصد کے لیے کوئی اس کا حل بھی ہونا چاہیے، اور حل کے حوالے سے ہمارے پاس جو فینومیننس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا اور خواتین سے بھی کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے موبائل نمبر ہمارے یہاں نوٹ نہیں کروائیں تو کروا دیں، تاکہ ہمارے تمام اعلانات اور تمام پروگرامز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہاں منعقد یا ہمارے سینٹرز میں، اس کے اعلانات آپ تک پہنچ جایا کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن کریم انشاءاللہ تعالیٰ 10 جون کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔ انتہائی اہم اعلان یہ تھا کہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب سالہ سال تک مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد میں درس قرآن کریم دیتے رہے، اور الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قبولیت سے نوازا۔ نہ صرف یہ بلکہ درسقرآن.com جو اس وقت دنیا میں اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، اس پر مولانا کے تمام دروس بالکل ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ہزاروں نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں انسان مستفید ہو چکے ہیں۔ نہ صرف مسلم بلکہ نون مسلمز نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ حضرت نے جو پارہ عامہ وہاں بیان کیا تھا، اس کو ہمارے ایک دوست مولانا اشفاق احمد صاحب نے جمع کیا ہے کتابی صورت میں، اور یہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ ایک آسان درس قرآن اس کا نام ہے، اور حضرت مولانا کا انداز بیان آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ انتہائی سلیس، انتہائی آسان، اور حضرت جو آیتیں بیان کرتے ہیں اور آیتوں کی ترجمہ و تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے موجودہ دور میں امت اس سے کس طریقے سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، اس کو بھی پورے طور پر واضح کرتے ہیں۔ تو پارہ عامہ جو عموماً ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے معانی اور مطالب بھی آنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس قسم کی کتب کا اور اس قسم کے تراجم اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ انتہائی خوبصورت طباعت ہے، اور الحمدللہ پیپر بھی بڑا اچھا یوز کیا گیا ہے، پلس اس کی جلد اتنی خوبصورت ہے کہ جہاں سے بھی کھولو بند نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس کو گفٹ کے طور پر بھی اپنے احباب میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادیوں میں، دیگر تقاریب میں اور قسم کے گفٹس کا رواج ہے، تو ہم اس قسم کے گفٹس کو بھی رواج دیں، تاکہ قرآن کریم کے مطالب اور معانی اور جو اس سے ہم مقاصد امت مسلمہ اس دنیا کے اندر غلبہ دین کا جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ آسان سے آسان تر ہو۔ باہر اسٹال پر اس کے 2 ایڈیشنز موجود ہیں، ایک تو عمدہ ایڈیشن اور ایک سادہ ایڈیشن۔ عمدہ ایڈیشن کا ہدیہ 320 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ درمیانی ایڈیشن ہے وہ 270 روپے رکھا گیا ہے۔ خواتین میں ہم پہنچا نہیں سکے تھے، اس لیے خواتین بھی یہاں باہر سے ہی یہ لے سکتی ہیں۔ دوسری عظیم خوشخبری یہ ہے کہ میں ہر ماہ آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اعلان کرتا ہوں۔ آج اس اعلان کے اندر بھی نیا پن ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ 8 ماہ سے میں ان کے ایک نئے ایڈیشن کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے لیے میں ان کو بار بار کہتا بھی رہتا تھا۔ وہ یہ کہ ان کا ایک ایڈیشن تھا 3 جلدوں پر مشتمل، جو کہ انہوں نے ایک جلد میں کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈیلکس ایڈیشن یعنی کہ گفٹ ایڈیشن بازار میں آیا تھا، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے درمیانی جو ایڈیشن جو 3 جلدوں میں تھا اس کو بھی ایک جلد میں کر دیا ہے۔
کمال یہ ہے کہ یہ اتنا زخیم ہونے کے باوجود اس کو کسی بھی جگہ سے اگر کھولا جائے، کسی بھی صفحے سے کھولا جائے تو یہ بند نہیں ہوتا ہے، اور بآسانی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، پورا قرآن کریم ایک ہی جلد کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آسان ترجمہ قرآن کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور الحمدللہ اس آسان امت مسلمہ کے اندر جو اس وقت قرآن کریم سے قربت کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ جو درس قرآن اور حدیث کے جو سلسلے جگہ جگہ منعقد ہو رہے ہیں، اس کی برکت الحمدللہ جو قرآن کریم سے قربت ہو رہی ہے، تو آسان ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت بہت بڑی ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جتنے بھی پہلے کے ترجمہ قرآن تھے ان کی اردو لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی، حضرت مفتی صاحب نے اس کو بالکل اس لینگویج کو ایزی کیا اور بالکل دور جدید کی جو اردو تھی اس میں منتقل کر دیا۔ تو یہ 800 روپے اس کا ہدیہ رکھا گیا ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ ہم ساری بکس دے رہے ہیں، یہاں ہم کوئی کمانے کا کوئی مقصد نہیں رہتے، ایک مشنری زیل ہے ہماری، اور اس مشنری زیل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ میں سے ہر فرد یہ لیتا ہوا جائے۔ نشر و اشاعت کے حوالے سے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم لوگوں کے اندر جاگزیں کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ کتب ضروری ہے، بلکہ سینہ بسینہ اس کی پیغام رسانی بھی انتہائی ضروری ہے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور القرآن کورسز کے زیر اہتمام پچھلی مرتبہ 40 مراکز میں، شہر کے 40 مراکز میں خلاصہ تفسیر کی کلاسز منعقد کی گئی تھیں۔ چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اس لیے میں ابھی سے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر رہا ہوں، تاکہ آپ اپنی خواتین کے لیے ابھی سے ہی جو ہے ان کو راضی کرنا شروع کر دیں کہ ان 40 مراکز میں جہاں آپ کا گھر قریب ہو وہاں آپ اپنی خواتین کو بھیج کر اس سلسلے کو مطلب جو اس میں جو ہے ملٹیپلیکیشن کروائیں، آپ اپنی خواتین کو نہ صرف بھیجیں بلکہ جو ہے معاشرے کے دوسرے طبقات میں بھی اس بات کو چلایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں 40 مراکز میں شہر کے خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے، ہماری کالج یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ روزانہ ایک پارہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک اس کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا، اور پورے جو ہے 29 یا 30 روزے ہوں گے اس میں پورا قرآن کریم ختم کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے حضرت نے جو پورا قرآن جو امت کے عروج کے حوالے سے جو گفتگو کی اس میں کنسنٹریشن سارا کا سارا قرآن کریم سے قربت کے حوالے سے تھا۔ تو یہ مقصد ہمیں کسی صورت میں حاصل کرنا ہے، اور یہ ہمارے اعلانات بھی جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ہمارے القرآن کورسز کے ایک سرگرم ساتھی ہیں، ان کی ہمشیرہ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے بہنوئی حاجی ہارون اور زینب حاجیانی کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم اعلان ہے، وہ یہ کہ اسلام میں حصص کا کاروبار کے حوالے سے یہاں 2 نشستوں پر ایک فکری نوعیت کا درس قرآن و حدیث ہوا تھا۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز جو کہ اسلامی مالیات کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے یہاں 2 نشستوں پر مشتمل یہ پروگرام کیا تھا۔ تو اس میں حصص کے کاروبار کے حوالے سے بہت اہم قسم کے سوالات ہوئے تھے، اور بالکل اپڈیٹ کیا گیا تھا اسلامک ویو پوائنٹ سے۔ تو یہاں باہر اس کی کیسٹس اور سی ڈیز اویلیبل ہیں، بہت سارے حضرات میرے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو جن حضرات کو اس حوالے سے اشکالات ہوں وہ وہاں اسٹال سے لیتے ہوئے جائیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے اس زندگی میں تیرے حقوق، تیرے پیارے حبیب کے حقوق، یا اللہ تیری کتاب مقدس کے حقوق ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل دماغ میں قرآن کا نور اتار دے، اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے۔ یا رب قرآن کریم کی برکت سے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن حضرات و خواتین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان میں سے جو مرحوم ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ عافیہ صدیقی اور اس جیسے دوسرے بھائی بہن جو اپنوں اور غیروں کی قید میں ہیں، اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ یا رب ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ نامک اللہ لازمان اللہ، تو نے بندوں کے دل میں محبت سے اپنے بنا